السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: خلق الانسان ضعیفا وخلق الانسان حریصا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کی ذات نہایت غفور و رحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والی، مغفرت کرنے والی، بخشش کرنے والی، ہر لمحہ ہر گھڑی مدد کرنے والی، رہنمائی کرنے والی ایسی مبارک ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ کو اپنے انسان سے بہت محبت ہے، بہت زیادہ محبت کا اندازہ لے لیں کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے: اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حالانکہ فرشتے ایسے ہیں کہ ان سے گناہ کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جو اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے وہ اس حکم کے پابند ہیں، اس سے رتی برابر دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ان کو نیند آتی ہے، اور نہ ہی ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ جو فرشتے سجدے کے اندر مقرر ہیں وہ سجدے کے اندر ہی ہیں، اس سے ذرا برابر غفلت نہیں برتتے۔ جو رکوع کے اندر ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو قیام کے اندر ہیں وہ قیام کے اندر ہیں، رتی برابر بھی ان کے اندر غفلت کا تصور نہیں ہے۔ جب انسان کو اللہ بنانے لگا تو فرشتوں کو کہا کہ میں اب اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں، یعنی خلافت کا درجہ دیا اور نائب کا درجہ دیا۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، پھر یہ بھی کہا کہ جب میں بنا لوں گا تم سب فرشتوں نے اس کو سجدہ بھی کرنا ہے، عملاً بھی اس کا اظہار کروایا اور تعظیم کرے۔ اس قدر انسان سے اللہ جل جلالہ کی محبت ہے۔ اور ایک اور محبت کا آپ اندازہ لے لیں کہ اللہ جل جلالہ کی غفاریت کس قدر ہے۔ معاف کرنے پہ آئے تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت جس نے ساری زندگی فاحشہ کے اندر گزاری، ایک کتے کو پانی پلانے پر، ایک پیاسے کتے کو، اللہ جل جلالہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ جل جلالہ کی ذات نہایت غفور و رحیم ہے۔ ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ ہاں، بے فکر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات معاف کر دے گی پھر گناہوں کا اصرار ہو جائے نہ، اصرار گناہوں اس پہ فکری بھی نہ ہو، اور امید بھی ہو، یقین بھی ہو کہ اللہ جل جلالہ کی ذات غفور و رحیم ہے۔ انسان ہے، خطا تو ہوگی۔ اللہ جل جلالہ نے جب خود فرما دیا خلق الانسان ضعیفا خلق الانسان حریصا، ضعف پنا بھی ہے، بولے گا بھی صحیح، غلطی بھی کرے گا، اور حریص بھی ہے، حرص بھی آئے گی، خواہش، حرص کا معنی خواہش، طمع کرے گا کہ یہ چیز مجھے مل جائے، یہ چیز مجھے مل جائے، یہ چیز مل جائے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو حلت کے درجے میں آئیں گی، کچھ ایسی چیزیں جس کے اندر حرص طمع کرے گی، کوشش خواہش کرے گی کہ جو حلت کے اندر نہیں حرمت کے اندر آئیں گے۔ یہاں پہ اصل امتحان ہوتا ہے جب حرص کوشش کرتی ہے کہ مجھے ایسی چیزیں بھی حاصل ہو جائیں جو حرمت والی ہیں، تو پھر وہاں پہ آتا ہے اللہ جل جلالہ کا حکم کہ اب دیکھتا ہے اللہ کہ یہ میرے حرمت کو دیکھتا ہے، یہ اپنی حرص کو دیکھتا ہے۔ تو اب انسان کو بعض اوقات اس سے خطا بھی ہو جائے گی، غلطی بھی کرے گا، حرص کی لالچ کے پیچھے خطا کر جائے گا۔
تو یہاں پہ ہے توبہ کا دروازہ، اللہ جل جلالہ معاف کر دیتے، نہایت غفور و رحیم ہے۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ جل جلالہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرے، اور پھر پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کی حالت میں باہر نکلے، اور دل کے اندر یہ آوازیں گونج رہی ہوں ان کی، اور وہ زبان پہ بھی ظاہر ہو رہی ہوں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اس وقت گزر ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے پاس سے، انہوں نے یہ آواز سنی تو انہوں نے ان کو روکا اور بلایا کہ اے حنظلہ کیا ہوا، کیا بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب حضور کی مجلس سے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیاوی کام چھین لیتے ہیں، اپنے پاس کھینچ لیتے ہیں، ہم ان میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہمیں آخرت بھول جاتی ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم دنیا جب باہر نکلتے ہیں تو دنیا کے ہو جاتے ہیں، جب حضور کے پاس بیٹھتے ہیں تو آخرت والے بن جاتے ہیں۔ تو میرا لگ رہا ہے کہ میرا دل منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں بھی منافق ہو گیا۔ تو دونوں حضرات پریشانی کی حالت میں حضور کے پاس آئے اور حضور کو اپنا یہ سارا قصہ سنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری کیفیت جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتی ہے، اگر یہ کیفیت تمہیں ہر وقت 24 گھنٹے یہ رہے تو یاد رکھ لو اس وقت اللہ جل جلالہ پھر آسمان سے فرشتے اتارے گا جو تمہارے ہاتھوں سے مصافحہ کریں گے، اور پھر ایک وقت اللہ جل جلالہ تم سب کو ختم کر دے گا۔ ختم کرنے کے بعد پھر ایک نئی امت پیدا کرے گا، ایک نئے انسان پیدا کرے گا، پھر ان سے اللہ جل جلالہ اپنی مغفرت ان پر عام کرے گا۔ وہ کیسے؟ کہ وہ غلطیاں کریں گی، توبہ کریں، پھر غلطی کر کے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گی اللہ سے، پھر غلطی کرے گی، پھر توبہ کریں گی، پھر غلطی کرے گی، پھر توبہ کریں گے۔ تو یہ ان کی غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگنا عاجزانہ طور پر یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، عاجزی ان کی ساری۔ جب انسان غلطی کرتا ہے پھر ندامت سے اللہ جل جلالہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کو یہ معافی مانگنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو جو پسند نہیں ہے، جو اللہ کی ناپسند ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گناہ پر اصرار کرے اور اس پر ندامت نہ کرے اور اس پر توبہ استغفار نہ کرے اور اس کو ایسا سمجھے کہ کوئی بات نہیں۔ جب ایسے اس کی یعنی کہ اصرار پختہ ہو گیا کہ گناہ پر، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یعنی کہ انسان کسی گناہ پر اصرار نہ ہو، غلطی تو ہوگی، کسی نہ کسی مد میں ہو جائے گی، جان بوجھ کے غلطی نہ کرنے کی کوشش کرے، جان بوجھ کے بھی اگر غلطی ہوگی تو پھر اللہ سے فوراً معافی مانگے، اس چیز پر ندامت ہو اور پختہ عزم ہو کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ جل جلالہ کی مغفرت ہوگی۔ پھر اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، ندامت پختہ یقین کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ ہوگی تو اللہ جل جلالہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر والے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اگر بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ پہنچے تب بھی اللہ جل جلالہ خلوص دل سے کی ہوئی توبہ کے ذریعے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ جل جلالہ کی مغفرت سے، اللہ جل جلالہ کی رحمت سے، اللہ جل جلالہ کی بخشش سے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک نہایت قیمتی وقت دیا ہوا ہے، وہ ہے تہجد کا وقت۔ اگر ہمارے سے کبھی گناہ زیادہ ہو گئے تو ہمارا دل اگر مردہ ہونے لگ جائے تو اس وقت میں اٹھ کے اللہ سے نہایت رو دھو کر عاجزانہ طور پر اللہ سے معافی مانگیں۔ جب اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر ان گناہوں کی معافی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہم پر رحمت اترے گی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہم پر برکت اترے گی، پھر ہر مسائل اللہ جل جلالہ ہمارے حل کریں گے۔ اگر ہم گناہوں کے اندر ہی ڈوبے رہیں گے، ایک تو گناہ کر رہے
دوسرا پھر اس گناہ پر ندامت نہیں، عاجزی انکساری نہیں، توبہ نہیں، اللہ جل جلالہ کے ہاں ندامت عاجزی انکساری ہم نے پیش نہیں کی اور اس گناہ پر ہمارا اصرار چل رہا ہے، تو میرے بھائی یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اس پر اللہ جل جلالہ کی ناراضگی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم گناہوں کے اندر ملوث رہے اور پھر اللہ جل جلالہ سے معافی نہ مانگی، توبہ استغفار نہ کیا، تو میرے بھائی خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ گئی تھی، پھر اللہ جل جلالہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ کریں گے اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت ہر گھڑی عاجزی انکساری کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں تو ہونی ہیں، خطا تو ہونی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا سے بچ جائے، خطا سے معصوم ہو جائے، ایسا نہیں، انسان ہے تو خطا بھی ہوگی، لیکن خطا کا مطلب بھول کے غلطی ہو جائے، جان بوجھ کر گناہ ہم سے نہ ہو۔ اگر جان بوجھ کے بھی ہو جائے تب اس سے معافی مانگ لے، پھر اس کے نہ ہونے کا، نہ کرنے کا عزم کرے۔ جب ہم عزم کریں گے اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق دیں گے اس گناہ سے بچنے کی۔ اسے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ ہمیں نہ ہی نیکی پر کوئی قدرت ہے اور نہ ہی ہمیں کسی گناہ پر طاقت ہے۔ جب ہم کسی گناہ سے رکنا چاہتے ہیں تو اس سے رکنے کی طاقت ہمیں کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ اور جب ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں اس گناہ سے دور کرے گا۔ اسی طرح اگر نیکی کی توفیق ہمیں کم ہے، ہم نیکی کی طرف دل ہمارا کم راغب ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے مانگے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے نیکی کی طرف، ایسے عمل کی طرف مشغول کر جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس قدر ہو سکے ہم اللہ کے ہاں عاجزی انکساری کو پیش کریں، دعاؤں کے اندر مشغول رہیں، جہاں کہیں بھی ہوں، دکان پر ہوں، اگر زراعت کا پیشہ ہے، کھیتی باڑی کا ہے تو ادھر ہوں، ادھر بھی اللہ کے، اگر فیکٹری میں ہو، انجینئرنگ ہے، جاب میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوں، تو دعا کا تو کوئی وقت نہیں ہے۔ کوئی اللہ نے خاص تو نہیں کیا کہ اس وقت میں، اس حالت میں، اس حلیے میں دعا کرو تو قبول کروں گا، نہ بھائی، دعا کا تعلق تو دل سے ہے۔ جدھر بھی ہو دل اللہ کی طرف مشغول ہو، جدھر بھی ہوں اللہ کی طرف توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ سے مانگنے والے بن جائے۔ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے۔ یہ دنیا تھوڑی ہے کہ کسی سے ایک دفعہ سوال کر دیا، دوسری دفعہ سوال کریں گے اس کا منہ بن جائے گا، کسی کے پہلے دفعہ سوال پہ منہ بن جاتا ہے، کسی کا دوسرے پہ بن جائے گا، کسی کا تیسرے پہ بن جائے گا۔ اللہ جل جلالہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ سے ایک دفعہ مانگیں، دو دفعہ مانگیں، تین دفعہ مانگیں، جتنی دفعہ مانگیں گے اللہ جل جلالہ کی خوشی اس قدر بڑھے گی، اللہ جل جلالہ کی رضا اس قدر بڑھے گی، اللہ جل جلالہ اس قدر راضی ہوں گے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا ہے، مجھ سے مانگنے والا ہے، عاجزی انکساری کرنے والا ہے۔ اور جب انسان اس چیز میں غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہر انسان جو اللہ سے مانگنے والا اس کی دعا سنتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی حکمت ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت ہے، اس دعا کو کس وقت قبول کر کے انسان کو اس کا نعمت البدل دینا ہے۔ یا اللہ جل جلالہ وہ دعائیں قبول کر کے وہی چیز، وہی حاجات پوری کر دیتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے نعمت البدل میں کوئی نہ کوئی چیز اللہ جل جلالہ دے دیتا ہے، کسی پریشانی سے بچا دیتا ہے، کسی مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو کل آخرت دن ان مانگی ہوئی دعاؤں کا اللہ نتیجہ ضرور دے گا، ان کی نیکیاں دے گا، اللہ جلالہ ان دعاؤں کا اجر دے گا۔ آج ہی ان کی ساری کی بدولت اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے ہم سب کی بخشش عام کرے گا۔ تو میرے بھی دعائیں نہایت اہم ہے، آج ہی ان کی ساری نہایت اہم ہے، توبہ استغفار نہایت اہم ہے، اور یہی مین چیز ہے آج کے دور کے اندر، کیونکہ آج کے دور میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی کوئی نہ کوئی شیطان کی محنت اس قدر عام ہو چکی ہے، اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس وقت اگر اللہ جل جلالہ کی مدد کو ہم نے شامل حال نہ کیا تو ہم گمراہی سے نہیں بچ سکتے، گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس حالت میں، اس وقت میں جو اس قدر فتن کا دور ہے، اس قدر آزمائش اور مشکل دور ہے، اس کے اندر اگر ہم اللہ جل جلالہ سے مدد حاصل کر لیں کہ اللہ جل جلالہ ہماری ہر قدم پر مدد کرے، ہمارے ہر گناہ کو معاف کرے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی قدرت دے اور نیکیوں کی طاقت دے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو جب ہم اس حالت میں رہیں گے تو اللہ جل جلالہ کی انشاءاللہ ہمیں ہماری ہر حالت میں مدد شامل حال ہوگی۔ اس کا یقین رکھنا ہے
یہ نہیں سوچنا کہ شاید مدد آئے شاید مدد نہ آئے. ہاں جب مانگنا ہے تو صدق کے دل، خلوص دل، پختہ عزم کے ساتھ مانگنا کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا. جب یہ یقین ہوگا، زبان صرف نہیں دل ساتھ بول رہا ہوگا کہ اللہ کی مدد ہوگی. جب اللہ سے یقین سے مانگیں گے تو کیوں نہیں دے گا. اللہ تو اپنے بندوں سے 70,000 گنا، 70,000 ماں، یعنی کہ جتنی ہماری ماں ہم سے مدد کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ جل جلالہ کی ہم سے زیادہ محبت ہے. جب ماں ہمیں پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتی، جو ایک گنا ہے، جو 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرنے والا، وہ ہمیں کہاں سے دیکھے گا. اگر کوئی مشکل بھی آ گئی تو اللہ جل جلالہ اس مشکل کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ایک وقت میں اس مشکل سے بھی نکال دے گا. تو انشاءاللہ عزم ہو اور اس چیز کی کوشش ہو. میرا بھی انشاءاللہ عزم ہے کہ جس قدر ہو سکے آپ لوگ بھی عزم کریں، جو سننے والے حضرات ہیں، کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن مانگنے میں کنجوسی نہ ہو. اس پہ تو کوئی پیسے نہیں لگتے، اس پہ نہ کوئی دکھلاوا آتا ہے. دل کا تعلق اللہ کے ساتھ بنانا ہے. دیکھو بھائی، آخری بات ہے کہ ہم اپنے دل کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں نا کہ دل کس کی طرف راغب ہے، تو دیکھیں ہماری زیادہ خواہشات کس چیز کی پیدا ہوتی ہیں. گناہ کی طرف ہوتی ہیں، اللہ کی طرف ہے. اگر گناہ کی طرف ہوتے ہیں تو سوچیں ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا. اگر دل کے اندر نیکی کی توفیق زیادہ ملتی ہے، خواہش زیادہ پیدا ہوتی ہیں، تو سمجھیں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہے. تو ہم اپنا مراقبہ بھی کریں، اور یہ مراقبہ جب کریں گے تو ہمیں اپنی دلی کیفیت کا پتہ چلے گا. اللہ جل جلالہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.